السلام علیکم دوستوں، میرا نام عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینشینٹ ورلڈ۔ سلطان عبدالحمید جو سلطنت عثمانیہ کے 34ویں آخری طاقتور سلطان تھے۔ ویسے ان کے بعد 3 سلطان اور بھی ہوئے، لیکن ان کا سلطنت پر کوئی خاص اختیار نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید ہی ایک ایسے سلطان تھے جن کے پاس سلطنت کا پورا اختیار تھا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی ہیبت اور جلالت سے یورپ اور کفار کے مرکز ہل جایا کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید ایک نیک ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ سلطان عبدالحمید 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے سلطان بننے سے پہلے سلطنت قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہر طرف بغاوت چل رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 100 سالوں میں سلطان عبدالحمید سے پہلے جو بھی سلطان رہے، ان میں سے زیادہ تر سلطان ایسے تھے جو سلطنت کا نظام سنبھالنے میں ناکامیاب رہے، جس وجہ سے سلطنت قرضے میں آ گئی اور ہر طرف بغاوت ہونے لگی۔ ایسے مشکل وقت میں سلطان عبدالحمید ہی ایک ایسے سلطان تھے جنہوں نے اس ٹوٹتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا۔ 31 اگست 1876 میں عبدالحمید کے سلطان بننے کے بعد ان کے سامنے ایک شرط رکھی گئی، جس شرط کے مطابق سلطنت کے فیصلے کرنے کے لیے ڈیموکریسی کے نام پر ایک پارلیمنٹ بنائے جانے کی مانگ کی گئی۔ اس پارلیمنٹ کو بنائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت سلطنت کے معاملوں پر فیصلہ کرنے کا اختیار سلطان کے پاس نہ ہو کر پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس ہو جاتا۔ سلطنت کے معاملے میں کسی بھی مسئلے پر فیصلہ کرنے کے لیے اس بات کو پارلیمنٹ میں رکھنا ہوتا اور وہاں جو فیصلہ ہوتا وہی مانا جاتا، جس کا سیدھا مطلب تھا کہ سلطنت کے فیصلے کرنے کا اختیار سلطان کے پاس سے ختم ہو جاتا۔ اس وقت کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سلطان نے اس شرط کو مان لیا۔ اس پارلیمنٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یورپین کلچر سے کافی متاثر تھے، جس وجہ سے سلطنت کے دشمنوں کو پارلیمنٹ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل گیا، اور ایسا کرنے میں وہ لوگ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ سلطان کے دشمنوں کو اس پارلیمنٹ کی مدد سے کوئی بھی فیصلہ اپنے حق میں کروانا آسان ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان نے اسے بھانپ لیا اور ڈیموکریسی کے نام پر بنی اس پارلیمنٹ کو رد کر دیا اور سلطنت کا سارا اختیار دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس فیصلے کے بعد یورپین سلطان کے خلاف ہو گئے۔ عرب اور مصر جیسے دیش بھی بغاوت پر اتر آئے۔ اس بغاوت میں کچھ ایسے چھوٹے ملک بھی شامل تھے جو ایک وقت سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہر طرف چل رہی اس بغاوت کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا اور بلکان کے راستے سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جس جنگ میں سلطنت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد برٹین کے ذریعے روس اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ ایک سمجھوتا کروایا گیا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے کچھ ملکوں پر روس اور برٹین قابض ہو گئے اور کچھ ملکوں کو خود مختار کرنا پڑا، جس کے بعد سلطنت پوری طرح سے ٹوٹ گئی اور قرضے میں آ گئی۔ سلطنت کی اس بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک یہودی شخص سلطان کے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں فلسطین میں ایک یہودی ملک بنانے کی اجازت دے دی جائے، جس کے بدلے میں ہم آپ کی سلطنت کو قرضہ دیں گے اور اسی طرح آگے بھی قرضہ دیتے رہیں گے۔ لیکن سلطان بہت ذہین اور دور کی سوچنے والے شخص تھے، اسی لیے انہوں نے اس یہودی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سلطان کے اس فیصلے کو سننے کے بعد ان کے دشمنوں کے بیچ کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے سلطنت کو برباد کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، جس کے بعد ینگ ترک نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی گئی، جس میں ایسے نوجوان ترک لوگوں کو شامل کیا گیا جو پیدائشی ترک تھے لیکن یورپین کلچر کے بیچ رہا کرتے تھے۔ ان کی سوچ اور ان کا رہن سہن یورپین لوگوں جیسا ہی تھا۔ دھیرے دھیرے یہ آرگنائزیشن مضبوط ہوتی گئی اور سلطنت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ ڈیموکریسی کے نام پر بنی جس پارلیمنٹ کو سلطان نے ختم کیا تھا، اسے دوبارہ شروع کرنے پر سلطان کو مجبور کر دیا گیا، جس کے بعد دوبارہ سلطان کے سارے اختیار پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے۔ لیکن یہ ڈیموکریسی زیادہ دن نہیں چل سکی اور ینگ ترک آرگنائزیشن کے خلاف بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ ینگ ترک آرگنائزیشن کے لوگوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد ہی ینگ ترک کو سپورٹ کرنے والے ایک گروپ نے اس بغاوت کو کچل کے رکھ دیا اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کو سخت سزا دی گئی۔
اس کا الزام سلطان عبدالحمید پر لگا کر انہیں سلطان کے عہدے سے ہٹا کر انہیں قید کر لیا گیا، جہاں پر 12 فروری 1918 کو ان کی وفات ہو گئی۔ ایک بار جب سلطان عبدالحمید نے یہ سنا کہ فرانس کے ایک تھیٹر میں حضور کی شان میں گستاخی کا ڈرامہ پیش کیا جائے گا تو جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپنے لگا۔ آپ وہاں موجود حکومت کے عہدیداروں کو مخاطب کر کے اخبار میں اشتہار سے متعلق بتا رہے تھے کہ فرانس کے اس اخبار میں اشتہار چھپا ہے کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ لکھا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا ہے۔ یہ ڈرامہ آج رات پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی شان میں گستاخی کریں تو میں جیتے جی مر جاؤں۔ خلیفہ نہایت جلال اور بآواز بلند گستاخ رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی بیچ میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں فرانسیسی سفیر نہایت جلال اور بے چینی سے حاضر ہوا۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر سے کہا، سفیر صاحب، ہم مسلمان ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ میں بادشاہ ہوں، ملکان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاج کا، کافکاز کا، ایجنسی کا اور دارالحکومت کا میں خلیفۃ الاسلام عبدالحمید خان ہوں۔ خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت شفقانہ لہجے میں اس سے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ عبدالحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کو دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے، جس کے فوراً بعد فرانسیسی سفیر نے نہایت تیز رفتار پیغام اپنی حکومت کو بھیج دیا اور کہا، اگر اپنی آنکھوں سے یورپ کو جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہو اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر اس ڈرامے کو روک دو۔ جب خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھے جہاں پر وہ حکومت کے کام کاج سے متعلق اور فیصلے کیا کرتے تھے، تب اچانک ایک حکومت کا عہدیدار ہنستا ہوا کمرے میں بغیر اجازت داخل ہوا اور بولا، جناب ایک خوشخبری ہے۔ سلطان عبدالحمید نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو روکا ہی نہیں بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ انگلستان لیورپول کے ایک اسلامی تنظیم نے اس ڈرامے کو روکے جانے کی خبر دی ہے۔ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے لیے صحت اور عافیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مصر و الجزائر میں لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ میرے سردار، اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ کہہ کر حکومتی عہدیدار خاموش ہوا اور مؤدب ہو گیا۔ خلیفہ عبدالحمید کی گردن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو چکی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ہمت اکٹھا کی اور گردن اٹھائی اور اس حکومتی عہدیدار سے مخاطب ہوئے، اے پاشا، مجھے عزت صرف اسی لیے ملی ہے کہ میں اسی دین کا ادنا سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے اور محل کے دورے پر نکل پڑے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی ہیبت اور جلالت سے یورپ اور کفار کے مرکز ہل جایا کرتے تھے۔